اتنا بڑا فقیر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ان لوگوں کے دلوں میں تو ایک دوسرے کا بڑا احترام تھا، ایک دوسرے کے لیے بڑی عظمت تھی، ایک دوسرے کی رائے کا احترام تھا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سماجی اور معاشرتی تعلقات ہوتے تھے، ان تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج ہماری صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے اس اختلاف کو اصل میں اس رحمت کے جذبے کو جو پیچھے ہے اس کے، اس رحمت کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہ تو پوری رحمت ہے، رحمت للعالمین کی رحمت ہے، اور پھر یہ لے جائے گی آپ کو اللہ وحدہ لا شریک تک، کہ اس کی رحمتوں کا مظہر ہے کہ انسانوں کو اس نے یہ دیا تاکہ وہ اپنے انٹیلیجنس کو، اپنے انٹیلیکٹ کو، اپنی ذہانت کو، اپنی فراست کو استعمال کر کے نئی نئی سوچ، نئی نئی فکر لے کر آئے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کا اصل مقصد دین ہے، دین کی عظمت اور بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے ایک ارتقاء کو کرنا ہے، وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ جو تقسیم کر دی ہے نا، ایک تو قرآن حکیم نے ہمیں سب سے زیادہ جو فرض قرار دیا وہ علم ہی ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں ہے، علم ہی سے بڑی کا آغاز ہوتا ہے، اقرا سے۔ اور اقرا ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا، ہم پڑھتے ہی نہیں، ہماری ہیبٹ جو ریڈنگ ہیبٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتابیں بھری پڑی رہتی ہیں لائبریری کے اندر، پوچھئے لائبریرین صاحب سے کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ موقع ملا کہ میں سروے کروں، ہم سب دعوے کرتے ہیں کہ ہماری محبتوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ کا نام آتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں سروے کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سیرت طیبہ کا کتنے لوگوں نے مطالعہ کیا۔ ہم نے انتخاب کیا تقریباً 100 پڑھے لکھے، اور ان 100 لوگوں سے جب ہم نے سروے کیا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یا تو کبھی اخبار میں کوئی ایسے ہی سچی مضمون آیا ہوگا وہ کبھی پڑھ لیا ہوگا، یا سیرت کو کبھی مضمون کو سن لیا ہوگا کسی واعظ سے مسجد کے اندر، لیکن کوئی اتھینٹک کتاب مجھے سیرت کی کوئی نہیں بتا سکا کہ جو اس نے من اول الی آخر پڑھی۔ تو سیرت ہم پڑھتے کہاں؟ سیرت کو تو ہم جانتے نہیں۔ سیرت کو اگر ہم جان لیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف ہمارے لیے پھر رحمت بن جائے گا، اور اس اختلاف کی حقیقت کو ہم جب سمجھ جائیں گے تو اس اختلاف کی وجہ سے نہ ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہوگا، نہ بغض پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مسلمان بنایا، وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان بنایا۔ اور یہ دیکھیے بر صغیر کے اندر کوئی شاید بڑی تفریق تو ہو، لیکن انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر میں مسجدیں اور مساجد اور مکاتب الگ الگ نہیں۔ یہ بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے کہ مسجدیں ہماری الگ ہونے لگی۔ پہلے تو سب کے لیے مسجد اللہ کا گھر ہوتا تھا، اب مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر نہیں رہی، وہ مساجد کی مسجد کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد۔ مسجدیں تو مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور ان سے بڑھ کر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر بہتر انسان کون ہو سکتا ہے یہ کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا، تو ہم کدھر بھاگے چلے جا رہے ہیں، کدھر دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پکار رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں میری طرف آؤ، اور ہم حضور کا دامن چھوڑ کر ادھر سے ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور جتنا بھٹکیں گے اتنا ہی گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم میں اجتماعیت آئے گی، جتنا ہم میں وحدت پیدا ہوگی، جتنا ہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا ہوگا،
اتنے ہی ہمارے یہ اختلافات جو تفرقے کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے جی، اور ان کو ختم کرنا مقصود ہے، اختلاف نہ ختم ہوگا نہ ختم کرنا مقصود ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، معلوم نہیں کہ میں اپنی بات آپ تک کس حد تک پہنچا سکا ہوں۔ یہ وقت چونکہ قلیل ہے، کچھ شاید سوال و جواب بھی ہوں گے، ورنہ باتیں تو اور بھی بہت سی چیزوں میں کرنا چاہتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات کے حوالے سے کیونکہ ہماری روایت اور سوالات جو ہیں وہ تحریری ہوں، سوال کسی کے پاس ہے دیکھیے موضوع کے متعلق سوال ہے لیکن تحریری سر سوال اس نوعیت کا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک شخص من حیثیت جیسے ایک میں شخص ہوں، مطلب میرے لیے کتنا ضروری ہے کہ میں دین کے اوپر جاؤں کسی مسئلے کے ذریعے؟ میں حنفی ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ شفیع مسئلے کی جو نماز ہے وہ مجھے زیادہ نبی کے طریقے کی لگی، تو کیا ضروری ہے میرے لیے کہ میں حنفی مسئلے بھی فالو کرتا ہوں؟ دیکھیے ہم دین کے پابند ہیں، یہ میں نے ایک نماز کا ایک اشارہ کر دیا مثال بالکل۔ دیکھیے ہم دین کے پابند ہیں، ہے نا، مسلک کے پابند نہیں۔ اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہر مسلک کے کچھ اپنے اصول بھی ہیں، ہے نا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کو سمجھے بغیر ہیزرٹ کی جب ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا تو ہم ان اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان اصولوں کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ رائے اقرب الی الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اس رائے کو اختیار کر سکتا ہے، پورا کا پورا وہ شافعی رائے کو اختیار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بے شمار شافعی فقہاء کو ملیں گے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، ہم سب لوگ ان کے سامنے عیال کی حیثیت رکھتے ہیں فقہ کے۔ آپ یہ دیکھیے بر صغیر میں ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، مسلکاً وہ فقہی مسلک کے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ امام ابو حنیفہ کی اپنی عظمت ہے، جہاں تک رائے کا تعلق ہے اس رائے کو دیکھیے، آراء جو ہے نا ہر رائے کے پیچھے ایک دلیل بھی ہے، اس دلیل کو اور استنباط کو سمجھنے کی جس میں صلاحیت ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جب یہ فقہاء کا دور تھا یہ ساری حدیثیں اس طرح کنفائنڈ ہیں جس طرح اس وقت ہے ہمارے پاس ہوتا ہے، اس لیے آج کے دور میں ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس ان کے حدیثوں کا سارے مطلب کنفائنڈ ہیں، اس لیے ہم خود وہاں سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اصل میں کیا ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہم اپنے فقہاء کو ایک مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے انہیں جو مقام دے دیا ہے نا وہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے سمجھ لیے کہ بس یہ بھی ہمارے لیے بائنڈنگ ہے نا، ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن فقہاء جو استدلال اور استنباط کرتے ہیں اس استدلال اور استنباط کے کچھ اصول ہیں۔ کوئی قرآن حکیم سے کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کو 2 یا 3 فقہاء ملیں گے، تینوں کے تینوں قرآن حکیم سے استدلال کرتے ہیں۔ اب کوئی چیز اشارتاً ایک جگہ قرآن حکیم ہے، کوئی اشارے کو اس اسلوب سے سمجھ رہا ہے، کوئی اشارے کو دوسرے اسلوب سے سمجھ رہا ہے، تو استدلال اور استنباط کے ان طریقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی، یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ واقعی اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فقہاء کے زمانے میں احادیث کا ذخیرہ آج بھی موجود ہے۔ آج ہم نے آج سامنے بہت زیادہ مربوط انداز میں، اس زمانے کے اندر اتنا مربوط نہیں تھا، ہے نا۔
اس کے اندر پھر احادیث کے بارے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ہے نا. ہی امام ابو حنیفہ کو نہ دیکھیں کہ آپ ان کے نزدیک بھی کوئی دلیل حدیث سے لے رہے ہیں، امام شافعی بھی حدیث سے دلیل لے رہے ہیں. اب حدیث پہ معیار کو رکھنے کے لیے پھر خیال آتا ہے کہ کون سی حدیث زیادہ آتھینٹک ہے نا. اچھا، آتھینٹک قرار دینے کے جو منہج اور اسالیب ہے ان کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. رائے ہے، آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس کی رائے کی اس حدیث کے کوئی تائید میں کچھ اور احادیث بھی آ رہی ہیں وہ زیادہ آتھینٹک وہ بن گئی ہے، تو اس رائے کو اختیار کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیجیے کہ یہ جو مسالک ہیں، فقہی مسالک، یہ 4 ہی کے اندر محدود نہیں ہے، یہ 4 کے علاوہ اور بھی بہت سے فقہی مسالک ہیں. یہ فقہی مسالک بائنڈنگ نہیں، لیکن یہ انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے. جس طرح ایک ایکسپرٹ لائر یا دستور کا ماہر جو ہے وہ اس کی تعبیر اور تشریح کرتا ہے، انٹرپریٹیشن ہے نا، انٹرپریٹیشن، اس کی انٹرپریٹیشن کو آپ بہرحال تسلیم کرتے ہیں، عدالتیں تسلیم کرتی ہیں. اسی طرح یہ لوگ ایکسپرٹ تھے، ان کی ایکسپرٹ رائے کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، وہ یہ حیثیت ہے. سوال آ گیا کہ اب کیا یہ ضروری ہے کہ آج کے مسلمان کو کسی مسلک کے ذریعے، میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے مسلک کو پڑھا بھی نہیں، لیکن کیونکہ میرے والد صاحب اس مسلک پہ تھے تو میں نے اس کو فالو کرا. دیکھیے محض اس لیے کہ میرے والد ایسا تھے، ہے نا، انا وجدنا علیہ آباءنا، یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے کہ صحیح چیز کیا. حصول علم ہمارے لیے فرض ہے. اب حصول علم میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کسی عالم پر پورا اعتماد ہوتا ہے، اور یہ سب کرتے ہیں، ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اہل علم ہی سے پوچھتے ہیں. اور قرآن حکیم میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یا تو آپ اس لیول پر پہنچ جائیے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اگر آپ اس لیول پر نہیں پہنچے تو کسی قابل عمل صاحب علم و عمل انسان سے اگر آپ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وہ لائبریریوں کو کنسلٹ کرنے میں بھی ذرا استعمال ہو جائے کسی خود کتابیں پڑھ کے اور سمجھ کے بھی کوئی ڈیسیجن پہ پہنچ جائے، سمجھ لیں، بہتر سمجھ کر عمل کریں. یہ سوال کسی نے کیا ہے، اچھا سوال ہے کہ یہ جمع قرآن، جمع تدوین قرآن کے بارے میں، مانعین زکوٰۃ کے بارے میں، ان میں بعض چیزوں کے اندر اختلاف جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن ایسے بھی کچھ مسائل آپ کو مل جائیں گے صحابہ کرام کے دور میں جن میں ایک اختلاف رہا. اکثریت نے ایک رائے اختیار کر لی تو بسا اوقات اکثریت کی رائے کے مطابق عمل ہوا، تو ضروری نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے، لیکن اختلاف بسا اوقات برقرار ہی رہ سکتا ہے. لیکن ہم نے عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کے لیے ایک ڈیسیژن پر پہنچنا ہوتا ہے، اور جب ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوگا. مثال کے طور پر یہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ قضائے قاضی جو ہے وہ فائنل ہے. قضائے قاضی فائنل ہوتا ہے جب جج ڈیسیژن دے دے ایک قانون کے بارے میں کہ اس قانون پر عمل کرنا ہے، پھر حنفیت بھی ختم، شافعیت بھی ختم، مالکیت. جو قانون آ گیا ہے اب اس کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے، وہ آخری ہو گیا. ہو سکتا ہے میری اپنی رائے میں حنفی رائے زیادہ بہتر، شافعی رائے زیادہ بہتر ہو، مالکی رائے زیادہ بہتر ہو، حنبلی رائے زیادہ بہتر ہو، لیکن فیصلہ عمل اس پہ کرنا ہے جو ملک کا قانون اور دستور بن چکا ہے. ہاں، یہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں بھی بے شمار فرقے ہوئے، میری امت میں بھی فرقے ہو جائیں گے. فرقے مطلوب نہیں، ان کی مذمت کی گئی. ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا، اس طرف ہم نے نہیں جانا ہے. لیکن
یہ جو انٹلیکچوئل آ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس کے لیے آپ کو اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی ذکاوت، اپنی ذہانت، اپنی فراست، ان سب کو استعمال کر کے خالصتاً اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ نے قبول کر لیا لوگوں نے تو فبہا، اور اگر قبول نہیں کیا آپ سے ہو سکتا ہے بہتر دلیل لیا تو آپ ان کی رائے کو قبول کر لیجیے۔ اور یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے، میں ایک رائے دیتا ہوں، میں ایک دلیل دیتا ہوں، آپ میری رائے سے اختلاف کر کے آپ دوسری دلیل لے کر آتے ہیں تو مجھے لرننگ کا موقع مل رہا ہے کہ آپ کی دلیل پر اب میں غور کروں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی دلیل کو قبول کر لوں، یا پھر میں آپ کو کنونس کر دوں کہ نہیں اب بھی میری رائے جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور آپ میری رائے کو قبول کر لیں۔ جب اخلاص ہوگا تو یہ اختلاف زیادہ عرصے برقرار رہے گا۔ سیرت پر لکھی گئی کوئی کتاب آپ ناظرین کو ریکمینڈ کریں۔ سیرت پر تو بے شمار لوگوں نے کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ رحمت للعالمین کی جو سیرت ہے اس پہ آپ کام کرتے چلے جائیے، نئے نئے پہلو ایسے سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ تو اس میں آپ قدیم کتابوں میں آپ سیرت النبی ابن ہشام کی پڑھ لیجیے، اس کے اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے۔ نئے لکھنے والوں نے شبلی نعمانی کی اور سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی بہت اچھی کتاب ہے۔ بعد میں بھی لوگوں نے سیرت مصطفیٰ کی ضیاء النبی کے نام سے اور بہت سی سیرت کی کتابیں آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کام مجھے ایک طرف توجہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ دلائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انسٹیٹیوشنز قائم کیے، ان انسٹیٹیوشنز پر ہم نے کام نہیں کیا، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے زیادہ تر توجہ دی عبادات پر، بہت اہم ہے، عقائد پر یقیناً بہت اہم ہے، جی جہاد کے اوپر، تاریخ پر، آداب پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیے وہ انسٹیٹیوشن پر بھی تو ہم کام کریں۔ تو اس پر میں نے ایک کام کیا تھا، کسی کو دلچسپی ہو تو اہل رسالت نے معاشرہ اور مملکت کی تشکیل اس نام سے ہے، اس میں بہت سے انسٹیٹیوشن میں نے ڈسکس کیے ہیں، اس سے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنی کتابوں کا ایک سیٹ میں لائبریری کے لیے لایا ہوں، یہاں بھی دوں گا، اس سے لائبریری سے لے کر پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن سیرت کی کتاب ایسی ہے کہ اپنی لے کر پڑھیے، بار بار پڑھیے، جتنی بار پڑھیں گے اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں محسوس ہوں گی، اور سیرت کو محبت میں ڈوب کر پڑھیں، جتنا ڈوب کر پڑھیں گے اتنا ہی یہ جو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کی طرف توجہ دی، آج تزکیہ نفس کو ہم نے سب سے زیادہ نظر رکھا۔ یہ جو اختلاف ہمارا فقہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دلوں کا وہ تزکیہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ اخلاقی اقدار یا باطنی اقدار جو ہمارے اندر روحانیت کے پیدا ہوتے تھے وہ اب پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ جی نفسا نفسی کا عالم ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ آج کے دور میں دین پر چلنے کے لیے کوئی مسلک اختیار کرنا ضروری ہے۔ مسلک کو اصل میں وہ کچھ غلط فہمی ہے مسلک کے بارے میں، یہ فقہی مسلک کے بارے ہی میں ایک غلط قسم کی رائے ہمارے ذہن میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک دستور کا ماہر دستور کی ایک انٹرپریٹیشن دیتا ہے اور عدالتیں اس کو تسلیم کر لیتی ہیں، کرتی ہے نہیں کرتی، تو جس طرح عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں اسی طرح یہ ایکسپرٹ ہے۔ یہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین ہی کا حصہ ہے، دین کے اندر رہتے ہوئے، تو اسی کے اندر یہ دین سے اس کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی علیحدہ کوئی دین ہے، نہیں، یہ سارا
کا سارا دین کا حصہ ہے، اور ہر امام نے یہ کہا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاؤں تم تک. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مخالف ہے تو اللہ اور رسول کے تم پابند ہو، میری بات کو تم نظر انداز کرو. یہ اسلام دیکھیے مغرب کا اپنا ایک اسلوب ہے نظام حکومت اور نظام زندگی کا، اور مسلمانوں کا ایک اپنا نظام زندگی. مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز وحی کی شکل میں موجود ہے. ان کے پاس صرف تصورات ہیں، نظریات ہیں، کانسیپٹس ہیں، ہے نا، ان کے پاس کانسیپٹس ہیں. اچھا ہمیں بڑی دلچسپ لگتے ہیں، ہر بات بیرونی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے نا، تو ہم جس پہ ٹھپا لگا ہوتا ہے میڈ ان انگلینڈ، بس وہی ہمیں پسند ہوتی ہے، چاہے لالو کھیت میں بن رہی ہے یا سیالکوٹ میں بن رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ویسٹرن تھاٹ جو ہے نا وہ بھی ہم نے بہت ہی مسلط کر لیا ہے. دیکھیے دین آپ کا پورا ایک نظام زندگی ہے. اس نظام زندگی کو سمجھنا ہے. مغرب کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ مغرب کو دے سکتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، صحابہ کرام نے کس قسم کا نظم مملکت کا، معاشرے کا قائم کیا تھا، وہ دیکھنا ہے. ہماری نظریں جو ہے ہمیشہ ویسٹ پر ہے. مدینے سے تو ہم نے تعلق منقطع کر لیا نا. ویسٹ منسٹر ہمارے لیے ماڈل بن گیا ہے، تو جب ویسٹ منسٹر کو آپ ماڈل بنا لیں گے تو مدینے سے تو خود بخود منقطع ہو جائیں گے. تو مدینے سے رابطہ کیجیے، اس سے جب آپ کے تعلق قائم ہو جائے گا تو آپ کے نظام زندگی کے اندر پھر فرق آئے گا. پاکستان کس نیت سے حاصل کیا؟ جی نیتوں کا معاملہ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات یاد ہے جو بزرگوں سے بھی بہت سنی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. صرف اس بنیاد پر بنا، یہ سیکولر بنیادوں پر پاکستان نہ ممکن تھا نہ بن سکتا تھا. اس لیے کہ پھر سیکولر بنیادوں پر تو وہ ملک موجود تھا، پھر علیحدگی کی کیا ضرورت ہے. یہ بنیاد اس کی صرف اسلام ہے، صرف مسلمان ہے، اور مسلمان اسی لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ بھی. ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک آتھر نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہمیں اب خطرہ نہیں ہے. مسلمان فرقوں میں تقسیم در تقسیم ہو کر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب ان کا وہ مقام نہیں رہا. لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر مزید فرقوں میں بانٹنے کی بات کرتا ہے. تو دیکھیے یا یاد رکھیے کہ اغیار آپ کو فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے. اغیار کے کار کو کامیاب نہ ہونے دیجیے. مغرب کی اور یہودیوں کی خاص طور پر عہد رسالت سے کانسپیریسی چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. ہمیں چوکنا رہنا ہوگا اور اس سے بچنا ہوگا. آپ مثبت طریقے پر، مثبت اسلوب سے اپنا نظام زندگی قائم کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے آغاز کیا تھا. ایک علم، بغیر کسی تقسیم کے وحدت کے ساتھ، ایک علم ہے. دوسرے اصلاح فکر ہے. اصلاح فکر کے لیے عقیدہ بنیادی رول ادا کرتا ہے. اور تیسرا چیز اصلاح رویہ ہے. اصلاح رویے کے لیے آپ کے پاس پورا ایک اخلاقیات کا پیٹرن ہے، اخلاقیات کے اصول ہیں. اخلاقیات کی ایمان لازم و ملزوم ہے. اخلاق کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں، اور ایمان کا اعتبار اخلاق کے بغیر. یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر دیجیے، آپ کا اپنا نظام زندگی قائم ہو جائے گا. آپ اغیار کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے. لیکن ان 3 چیزوں کی طرف اب ہم آتے ہیں. جناب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سبھی
مسلم مسلمان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو فقہ حنفیہ کا پیروکار ہے دوسرا ہے جو مالکیہ شافعیہ ہے وہ بھی کرتا ہے. آپ نے جو لیکچر دیا ہے یہ کسی بھی مسائل کے اختلاف آ کر یہ ڈسکس کرنے والے ہیں علماء کے معاملات ہیں صرف نام ہے اصول فقہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور آپ عوام الناس میں ایسی باتیں کرتے کیا یہ پہلے ہی مسلم مسلمان انتشار کا شکار ہے؟ یہ نئی نئی راہیں آپ لوگ نہیں بتا رہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور جو اقابرین کے طریقے ہیں ان کی یہ مخالفت ہے. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں نے جو بات کہی ہے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے اپنے اصول ہیں، تمام فقہاء کے اپنے اصول ہیں. عام آدمی کا ایک اور ہوتا ہے اسٹینڈرڈ اور علماء کا اور ہوتا ہے. میں نے علماء کے لیے وہ بات کی ہے کہ علماء جو ان کے اصولوں کو جانتے ہیں علماء کے لیے یہ انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں نے وہی بات کہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. آپ کے اپنے علماء ہیں، آپ اپنے علماء سے پوچھئے اور ان سے پوچھئے اس کے مطابق آپ عمل کیجیے. یہی ایک راستہ ہے. اب یہ مختلف فاروقی صاحب سے بتایا جائے کہ دعا فرمائیں. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں وہ میرے ذہن میں خیال آئے. ایک تو سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے شام کا ذکر کیا ہے اور اکثر لوگ دوباری جواب کرتے ہیں. اور ان سب سے پہلے ابن ہشام نے سیرہ لکھی اور میں نے دیکھا ہے کہ شبلی نعمانی سے لے کے شام تک سب نے انہی کی نقل کی، انہی میں سے چیزیں لیں. تو میرا خیال ہے ابن ہشام کی جو اوریجنلٹی ہے کتاب کی دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی میڈ نون ٹو دی پبلک. ابن ہشام کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کی اس وقت موسٹ اوتھینٹک سیرت النبی کا وہ حصہ ہے. اور جو ہمارے لکھنے والے ہیں جو آگے اس میں سے عکس نکالتے ہیں وہ صرف چن کے چیزیں اپنی مرضی کی اور خوبصورت، کیونکہ یہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. آپ دین کو بھی مارکیٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم مس مارکیٹنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دین ساری دنیا میں مارکیٹ ہونے کی بجائے مس مارکیٹ ہو گیا. ایک تو یہ. دوسرا علامہ اقبال اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اب یہ ٹائٹل ہی بڑی خوبصورت ہے. ریکنسٹرکٹ، یو کین ریکنسٹرکٹ اونلی اف یو ڈیمولش سم تھنگ دیٹ از آلریڈی دیر. And obviously the man wants to reconstruct it because he finds that many of the things that are there are not right. Not that deen mein right nahi hai, magar tafsir dar tafsir has taken you far away from the original. And the Allama says way back in 22-23 کہ ہمیں مسلمانوں کو ابھی تک اسلام کی روح نہ سمجھ آئی ہے نہ پہچان. یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں اوریجنل کی طرف تو جانا ہی ہوگا. وہ امام مالک کا قول یاد آ رہا ہے مجھے کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، کہ آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی پیٹرن سے ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی ہوئی تھی. تو سیرت کا جو اصل اوریجنل ماخذ ہے، مثال کے طور پر قرآن حکیم ایک ماخذ ہے، خود احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے. احادیث کا یہ مجموعہ ہمارے لیے سیرت کا ایک ماخذ ہے. یہ ارلی دور میں جو لکھی گئی سیرت کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری سیرت کی کتابیں ہمارا ماخذ ہیں، ہے نا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ماخذ تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر وہ بات اہلیت نہیں ہوتی کہ ان ماخذ تک پہنچیں ان کتابوں کو. لیکن بہرحال اہل علم کو تو یہی کتابیں مطالعہ کرنے کے ان میں نئی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ ان کو منطبق کر سکیں اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے کے اوپر. تو ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سنت النبی اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کو نئے نئے انداز، یعنی ایک انداز ہی دیکھنا ہوتا ہے نا، تو نئے نئے انداز سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک نئی لذت محسوس ہوگی.
ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ شبلی نعمانی یا سید سلیمان ندوی کا ایک اپنا اسلوب ہے نا, اس میں ایک لذت آپ کو محسوس ہو. پھر اسی طریقے پر اور بعد کے لوگوں نے کام کیے لکھتے, لیکن وہ جو متقدمین کا کام ہے اس کو تو بہرحال جو مقام اس کو اتھینٹسٹی اس کو حاصل ہے, وہ اوریجنلٹی اس کو حاصل ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تھینک یو. اگر عدالت کو آپ نے بتایا کہ انڈیا میں کیا بات ایک عورت کا عمل جو جنگ میں جو ہے 50 سال تک واپس اس میں آئے, اس کی دوبارہ جنگ کی کا نہیں تھا, وہ اصل میں تھا مسئلہ کہ کوئی شخص غائب ہو گیا. اچھا غائب ہو گیا ہے تو اب اس کی بیوی کب تک انتظار کرے گا دوسری شادی کے لیے, تو اس میں فقہا کی مختلف آراء تھی. ایک کیا بولا بوسنیا وہ 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد واپس اس دوران کا اگر بات ہو تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی جو 12 سال کے بعد 10 سال کے بعد معافی ٹائم میں جو 2 سوال بیٹھنا چاہیے تو سماعت کے بعد سوال فرمائیں. سوال کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت اور عظمت پیدا فرما دے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا صحیح تعلق پیدا فرما دے. یا اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. یا اللہ ہمیں اطاعت رسول کی توفیق عطا فرما, اطاعت سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر جو فقہی اختلافات ہیں ان اختلافات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم پیدا فرما, بردباری پیدا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. عفو درگزر کے جذبات ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ میں وحدت پیدا فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ